لیں اس کو سننے کے لیے کان ترستے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. جو ہم کو شیر ہی بیٹھے ان کو اب دیکھتے جاؤ ارے والے ستم کو ہم مزہ کھانا بنا دیں گے. اللہ کے بعد کے کلام دوں صدر محفل جناب عباس علی صاحب کو ان کی شاعری کے تمام اصناف میں پر ستارے میں سنتے ہیں. آپ خاص کر ان کا بھرپور انداز سننے کا جناب عباس کرتے ہیں. محمد محمد صلی اللہ فیس بک پر مظلومین فیس بک پر مظلوم ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ایک میسج چل رہا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرات تو سازگار ماحول میں محافل منعقد کر رہے ہیں اور ہم وہی محافل سنگینوں کے سائے میں کر رہے ہیں. ان مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سبحان اللہ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مدحت گزار تیغ و سنا کی فضا میں ہوں. مدحت گزار تیغ و سنا کی فضا میں ہوں. میں کربلا سے آج تلک کربلا میں مدحت گزار تیغ و سنا کی فضا میں ہوں. میں کربلا سے آج تلک کربلا میں ہوں. اور القاعدہ ہے کیا میرے حلقے کے سامنے. القاعدہ ہے کیا میرے حلقے کے سامنے. میں حلقہ دعائے لب سیدہ میں ہوں. القاعدہ ہے کیا میرے حلقے کے سامنے. القاعدہ ہے کیا میرے حلقے کے سامنے. میں حلقہ دعائے لب سیدہ میں ہوں. اور اسی تسلسل میں 4 مصرے اور کے درود پڑھیں آپ. کہ سر کی دشمن ہے ہوا تشت میں سر چاہے ہے. سر کی دشمن ہے ہوا تشت میں سر چاہے ہے. یہ وہ صورت ہے جو دیوار میں در چاہے ہے. یہ وہ صورت ہے جو دیوار میں در چاہے ہے. اس ہوا کے پس پردہ نہ خرد ہے نہ جنوں. اس ہوا کے پس پردہ نہ خرد ہے نہ جنوں. روح ہندہ ہے جو حمزہ کا جگر چاہے ہے. اس ہوا کے پس پردہ نہ خرد ہے نہ جنوں. روح ہندہ ہے جو حمزہ کا جگر چاہے ہے. ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا. ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا. ہر پھول ہر دیا سرے دیوار آ گیا. ایسا یہ کون. چوتھے مصرے پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا. ہر پھول ہر دیا سر دیوار آ گیا. کیوں کوفہ نفاق میں ایک کھلولی سی ہے. ایسا یہ کون صاحب دستار آ گیا.
ہر پھول ہر دیا سر دیوار آ گیا، کیوں کوفہ نفاق میں ایک کھلبلی سی ہے، باغ فدق کا کیا کوئی حقدار آ گیا؟ امام حسن کا اور قلم کا چولی دامن کا ساتھ، اور قلم سرکار ایک تاریخ رکھتا ہے کہ کبھی قلم دینے سے انکار کیا گیا اور کبھی قلم لینے کے لیے چکر لگائے گئے. تو دیکھیے کہ کب میں تیرے کہنے کا برا مان رہا ہوں، کب میں تیرے کہنے کا برا مان رہا ہوں، کس بات میں کیا جان ہے یہ جان رہا ہوں. کب میں تیرے کہنے کا برا مان رہا ہوں، کس بات میں کیا جان ہے یہ جان رہا ہوں. انکار قلم دینے سے کیوں اس نے کیا تھا، انکار قلم دینے سے کیوں اس نے کیا تھا. بھائی فنکار ہوں، فنکار کو پہچان رہا ہوں. کب میں تیرے کہنے کا برا مان رہا ہوں، کس بات میں کیا جان ہے یہ جان رہا ہوں. انکار قلم دینے سے کیوں اس نے کیا تھا، فنکار ہوں، فنکار کو پہچان رہا ہوں. اور اسی تسلسل میں 4 مصرے اور کہ خرد کو حسن، خرد کو حسن جنون کو حیات دے دیتا. خرد کو حسن جنون کو حیات دے دیتا، بساط ہوتی تو صدیوں کو مات دے دیتا. بساط ہوتی تو صدیوں کو مات دے دیتا. وہ جانتا تھا کہ لکھیں گے کیا میرے سرکار. خرد کو حسن جنون کو حیات دے دیتا، بساط ہوتی تو صدیوں کو مات دے دیتا. وہ جانتا تھا کہ لکھیں گے کیا میرے سرکار، نہ جانتا تو قلم اور دوات دے دیتا. نہ جانتا تو قلم اور دوات دے دیتا. اور شب والنجم جب آئی تو وہ منظر نظر آیا. شب والنجم جب آئی تو وہ منظر نظر آیا. مکی عرش معلا کا زمین والوں کے گھر آیا. شب والنجم جب آئی تو وہ منظر نظر آیا. مکی عرش معلا کا زمین والوں کے گھر آیا. نہ جس کا در منقش تھا نہ دیواریں مزین تھیں. نہ جس کا در منقش تھا نہ دیواریں مزین تھیں. ستارے کو یہ کیا سوجھی کہ اس گھر میں اتر آیا. ستارے کو نہ جس کا در منقش تھا نہ دیواریں مزین تھی. ستارے کو یہ کیا سوجھی کہ اس گھر میں اتر آیا. ستارے کو یہ کیا سوجھی کہ اس گھر میں اتر آیا. درود پڑھے تو میں
اور وابستہ شہر علم کے در سے نہیں ہو تم، وابستہ شہر علم کے در سے نہیں ہو تم، اہل نظر میں اہل نظر سے نہیں ہو تم، اہل نظر میں اہل نظر سے نہیں ہو تم کو خدا کے گھر کا پتہ کس طرح ملے، تم کو خدا کے گھر کا پتہ کس طرح ملے، واقف ابھی رسول کے گھر سے نہیں ہو تم کو خدا کے گھر کا پتہ کس طرح ملے، واقف ابھی رسول کے گھر سے نہیں ہو تم۔ اور نسب میں جس کے سرکار دیکھیں کہ نسب میں جس کے ولا ہو وہ ایک کام کرے، نسب میں جس کے ولا ہو وہ ایک کام کرے، جہاں سجود روا ہو وہاں قیام کرے۔ نسب میں جس کے ولا ہو وہ ایک کام کرے، جہاں سجود روا ہو وہاں قیام کرے، اور لہو سے کہہ دو کہ جشن رئیس کعبہ ہے، لہو سے کہہ دو کہ جشن رئیس کعبہ ہے، نواح جام چراغاں کا اہتمام کرے، لہو سے کہہ دو کہ جشن چراغ ہے، جشن رئیس کعبہ ہے، نواح جام چراغاں کا اہتمام کرے۔ اور یہی شعار عشیرہ، یہی طریق غدیر، یہی شعار عشیرہ، یہی طریق غدیر، اسے سلام کرو حق جسے سلام کرے، اسے سلام کرو حق جسے سلام کرے۔ سرکار جی اچھا جیسے آپ مناسب ایک قطع اور کوئی پیش کر دیں، اس کے بعد 2 شعر پیش کیے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تمام درود پڑھے تو نہیں دو ہے دو یہ مسیحا سے کہ مجھ کو نہ دوا دے، کہہ دو یہ مسیحا سے کہ مجھ کو نہ دوا دے، بیمار مودت ہوں ہریرے کی ہوا دے۔ کہہ دو یہ مسیحا سے کہ مجھ کو نہ دوا دے، بیمار مودت ہوں ہریرے کی ہوا دے۔ اور یا رب کوئی بہلول تھا دیوانہ علی کا، یا رب کوئی بہلول تھا دیوانہ علی کا، مجھ کو اسی دیوانے کا دیوانہ بنا۔ یا رب کوئی بہلول تھا دیوانہ علی کا، مجھ کو اسی دیوانے کا دیوانہ بنا دے۔ مدحت کا ارادہ ہے تم سم سے مدد مانگ، مدحت
کا ارادہ ہے تو میسم سے مدد مانگ، ہو حلقے بریدہ سے جو مدحت تو مزہ دے، جو ہو حلقے بریدہ سے جو مدحت تو مزہ دے، جو ہو حلقے بریدہ سے جو مدحت تو مزہ دے، آواز سے میسم کی ملی ہے میری آواز، آواز سے میسم کی ملی ہے میری آواز، تو بھی میری آواز سے آواز ملا، آواز سے میسم کی ملی ہے میری آواز، تو بھی میری آواز سے آواز ملا دے، تو بھی میری آواز سے آواز ملا دے، اور اس عالم اسباب میں فرزانہ وہی ہے، اس عالم اسباب میں فرزانہ وہی ہے، مولا کی محبت جسے دیوانہ جسے دیوانہ بنا دیا۔ انشاءاللہ کل کی نصیحت میں یہ تمام شعر آپ نے اللہ کلام کے ساتھ سنیں گے، اور وقت ہمارے پاس وہاں پہ زیادہ ہوگا، انشاءاللہ ہم اس طرح سے کریں گے۔ دعا کے لیے خاص طور سے تعالیٰ حاصل کریں گے۔ چلیں ٹھیک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے ساتھ 5 بار اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ بار الہ آج کے جو آیا ہے زہرا کے گھر میں یہ تفسیر کوثر آئی ہے، بار الہ اس کو خاص طور پر وسیلہ بناتے ہوئے، تمام معصومین کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنی حاجات تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ امام حسن کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما، دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین شہید کر دیے گئے عزادار ہونے کے جرم میں ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما، جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں کو پہنچا دے۔ بار الہ آج کی اس محفل میں مولا حسن کی شان میں، معصومین کی شان میں جس نے ہمارے بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، بزرگوں نے بھی منقبتیں پیش کی، کلام پیش کیا، بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کے کلام میں اور ان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے سر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، بالخصوص شام، عراق، بحرین، یمن، لبنان، جہاں کہیں بھی مومنین شیطانی اور یزیدی طاقتوں سے برسر پیکار ہیں اور ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، انہیں ذلیل و رسوا بھی کر رہے ہیں، بار الہ جلد از جلد مومنین کے نصیب میں آخری فتح عنایت فرما۔ بار الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو مستعدنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ آپ جانتے ہیں بابر فاؤنڈیشن کے اراکین برسوں سے، ابھی میرا خیال ہے کہ 22واں سال ہو گیا،
96 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، 97 سے سب شروع ہوا تھا سلسلہ، اور یہ اب 2018 ہے، یعنی 22واں سال ہو گیا۔ تو جب سے کریں آپ دعا کریں، ایک نسل جوان ہو گئی ہے، پر جو مشن یہ ہدف لے کر چل رہے ہیں بار الہ، اس میں اور ان کو ترقی عطا فرما، اور بہت ترقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پڑھنے والے، کتنی بڑی تعداد میں فاؤنڈیشن نے پڑھنے والے اس شہر کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو دیے ہیں۔ بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی پارٹی نہیں کہ جس میں آپ کو کوئی خطرہ وطرہ ہو، تو یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح سے بھی معاون بن سکتے ہیں برادران کے ساتھ تعاون کیا کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں۔ ہمارے سجاد بھائی بیمار ہو گئے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، پروردگار ان کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ تھا، تو ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیجیے جیسے اب تک کرتے آئے ہیں۔ بار الہ دعا کرتا ہوں بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کی جانب سے آپ سب کا شکریہ بھی ہے، حالانکہ شکریہ ادا کرنا تو نہیں بنتا، لیکن پھر بھی ایک دنیاوی طریقہ ہے کہ ضرور آپ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ آپ نے اس فرش عزا کو بھی اور فرش ولا کو بھی رونق بخشی۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، بابل فاؤنڈیشن کے جو اراکین ہیں ان کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان سب کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ ایک اور آپ سے گزارش کروں گا، یہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ مولانا ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ کے صاحبزادے، ہمارے دوست بھی ہیں، ذاتی دوست بھی تھے، مولانا احسان حیدر جوادی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا کل، اور ان کی تدفین آج الہ آباد میں ہوئی دوپہر میں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دونوں کے لیے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کے لیے بھی، ان کے مرحوم صاحبزادے احسان حیدر جوادی صاحب جو ہمارے ذاتی دوست بھی تھے، ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کیونکہ یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، یہاں سے میں ان کے پورے خانوادے سے، لواحقین سے، ان کے اعزاء سے، ان کے دوستوں سے، بہت علماء ہم سب ساتھ وہاں پڑھتے تھے، میں تو خیر طالب علم ناچیز تھا، باقی سب علماء ساتھ ہی پڑھتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، ان سب کی خدمت تعزیت پیش کرتا ہوں مولانا احسان حیدر جوادی کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ۔